السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتی ہوں ہمیشہ کی طرح خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ قیمہ بھری شملہ مرچ کی ریسیپی شیئر کروں گی۔ بہت ہی یونیک اور مزیدار ریسیپی ہے، آپ کو ضرور بہت پسند آئے گی۔ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، ویڈیو کو فل ضرور دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو ریسیپی کو کرتے ہیں سٹارٹ۔ تو جو مسالے اس میں ایڈ ہوں گے، 1 کھانے کا چمچ نمک لے لیا ہے میں نے، سوکھا دھنیا پاؤڈر لے لیا ہے 1 کھانے کا چمچ، 1 چائے کا چمچ ہلدی پاؤڈر لے لیا ہے اور کٹی ہوئی لال مرچ لے لی ہے میں نے 1 چائے کا چمچ۔ یہ ایک چھوٹے سائز کا پیاز تھا، اس کو میں نے اس طریقے سے چوپ کر کے رکھ لیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ قیمہ ہے، میں نے اس کو اچھے سے دھو لیا تھا، دھو کے رکھ لیا ہے۔ لہسن ادرک کا پیسٹ 1 ٹیبل اسپون، 1 کھانے کا چمچ یعنی کہ لہسن ادرک کا پیسٹ۔ اور یہ شملہ مرچ ہے، اس کو میں نے دھو کے رکھ لیا ہے۔ 1 پیاز میں نے چوپ کیا ہوا رکھ لیا ہے، ایک اور اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے اور اس میں ٹماٹر ایڈ کریں گے، وہ بھی رکھ لیے ہیں۔ تو اس کے ساتھ میں نے سب سے پہلے رکھ لیا ہے ایک فرائی پین چولہے پہ، اس کے اندر آئل ڈال دیں گے۔ آئل کو کر لینا ہے سب سے پہلے گرم۔ تو آئل ہو چکا ہے گرم، اب ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے چوپ کیا ہوا پیاز۔ پیاز کو تقریباً لائٹ گولڈن کلر کا کر لیں گے فرائی۔ تو اس کے بعد اس میں قیمہ ایڈ کر لیں گے، لائٹ کلر کا کرنا ہے فرائی، زیادہ فرائی نہیں کرنا۔ تو یہ تقریباً بس جتنا ہمیں چاہیے تھا اتنا فرائی ہو چکا ہے۔ اب ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے قیمہ، قیمے کو اچھے سے کر لینا ہے اس کے اندر مکس۔ تو پیاز کے اندر قیمہ ایڈ کر دیا، قیمے کو اچھے سے کر لینا ہے مکس۔ تو مکس کرنے کے بعد اس میں ایڈ کر دینا ہے لہسن ادرک کا جو پیسٹ میں نے تیار کر کے رکھا تھا، وہ ایڈ کر دینا ہے اس میں۔ تو لہسن ادرک اس میں نے ایڈ کر دیا ہے۔ اب 2 سے 3 منٹ اس کو فرائی کر لینا ہے تاکہ جو لہسن ادرک کی اسمیل ہوگی نا اور کچا پن ہے وہ 2-3 منٹ فرائی کرنے سے ختم ہو جائے گا، نہ اسمیل آئے گی نہ اس میں کچا پن رہے گا۔ تو 2 منٹ اس میں اچھے سے فرائی کر لینا ہے اس کو۔ اور اب اس میں شامل کر دینی ہے ہری مرچیں میں نے، اسی میں بھی کٹ کر کے ڈال رہی ہوں ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ ٹماٹر بھی اسی میں کٹ کر کے میں نے ایڈ کر لینے ہیں۔ تو آپ بھی اسی طریقے سے کٹ کر کے ڈال دیں اس کے اندر۔ تو اب ٹماٹر بھی ایڈ کر دیے ہیں، ہری مرچیں بھی اس میں ایڈ ہو چکی ہیں۔ اب ہم نے اس کو تھوڑا سا بھون لینا ہے اس پوائنٹ پہ۔ تو تھوڑا سا اس کو 4 سے 5 منٹ اچھے سے بھون لینا ہے۔ تو بھوننے کے بعد پھر ہم نے اس میں مسالے ایڈ کرنے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی اس کا قیمے کا یہ پانی ہے، میں نے پانی اس میں ایڈ نہیں کیا۔ تو 4 سے 5 منٹ اس کو اچھے سے بھون لینا ہے ہم نے۔ تو پانی بھی سوکھ گیا ہے تقریباً، 4 سے 5 منٹ تقریباً ہو چکے ہیں۔ اب ہم نے اس میں جو سارے مسالے تھے نا، چاروں مسالے، وہ میں نے اس میں ایڈ کر دینے ہیں۔ تو مسالے ایڈ کر کے اچھے سے اس کو مکس کر دیں۔ اور اب ہم نے اس میں ڈال دینا ہے آدھا گلاس پانی۔ مسالے کے بعد آدھا گلاس پانی ڈال دیا ہے۔ اب کور کر کے اس کو ڈھک کے میڈیم آنچ پہ تقریباً آپ نے رکھ دینا ہے 15 سے 20 منٹ کے لیے، تاکہ قیمہ جو ہے وہ اچھے سے گل جائے۔ تو 15 سے 20 منٹ کے لیے کور کر کے میڈیم آنچ پہ آپ نے اس کو رکھ دینا ہے۔ تو جب تک قیمہ تیار ہو رہا ہے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ اب ہم شملہ مرچ کو ریڈی کر لیتے ہیں۔ تو شملہ مرچ کا جو اوپر والا پارٹ ہے اس کو کٹ کر کے رکھ لیں گے، اور جو اس کے اندر کے بیج والا پارٹ ہے وہ اس کو ہم نے نکال دینا ہے۔ اوپر والا جو پارٹ ہے وہ ضائع نہیں کرنا، وہ ہمارے کام ابھی آئے گا۔ تو ہم نے اس کے اندر کے جو بیج والا پارٹ ہے نا اس کو اچھے سے خالی کر لینا ہے۔ اس طریقے سے سب کو ہم نے اسی طریقے سے اوپر والا پارٹ کٹ کر کے، تو اس طریقے سے شملہ مرچ کو سب کو خالی کر کے رکھ لینا ہے۔ اس کے اندر ہم نے قیمے کی فلنگ کرنی ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو اس طریقے سے رکھ لینا ہے۔ تو 15 سے 20 منٹ جو ہے وہ تقریباً ہو چکے ہیں۔ تو کور کو اب ہم نے ہٹا لینا ہے۔ پانی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سارا بھی نظر آ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے پانی کو خشک کر لینا ہے، اس کے بعد ہم اس کی تقریباً 6 سے 7 منٹ اچھے سے بھنائی کر لیں گے۔ تو پانی کو خشک کر لینا ہے اچھے سے۔ پانی جو ہے وہ خشک ہو چکا ہے، اب ہم نے اس کی بھنائی کر لینی ہے 6 سے 7 منٹ اچھے سے، تاکہ جو قیمے کا بھی کچا پن ہے نا وہ اس بھنائی کے دوران ختم ہو جائے گا، بالکل کچے پن کی اسمیل اس میں سے نہیں آئے گی۔ تو 6 سے 7 منٹ آپ نے اس کو اچھے سے بھون لینا۔ تو الحمدللہ سے اچھے سے بھنائی ہو چکی ہے، قیمہ تیار ہے۔ فلیم آف کر دیں۔ اس کے اندر 1 ٹی اسپون میں نے گرم مسالہ ایڈ کر دیا ہے۔ تو قیمہ ہو گیا ہے ریڈی۔ تو دوسری طرف میں نے رکھ لیا ہے توا، توے کے اوپر میں نے ڈال دینا ہے تھوڑا سا آئل، آئل کو کر لینا ہے گرم۔ تو آئل ہو گیا ہے گرم، اب ہم نے اس میں ایڈ کر دینی ہے سبزیاں۔ سبزیوں میں نے 1 پیاز چوپ کر لیا ہے چھوٹے سائز کا، 1 ٹماٹر کو میں نے چھوٹا چھوٹا کر کے کٹ کر لیا، 1 شملہ مرچ میں نے لے لی تھی، اس کو بھی میں نے چھوٹا چھوٹا کر کے کٹ کر لیا۔ اب یہ تینوں سبزیوں کو ہم نے فرائی کر لینا ہے۔ فرائی تب تک ان کو کرنا ہے جب تک کہ یہ سافٹ ہو جائیں۔ تو جب تک یہ سافٹ ہو جائیں گی تب تک بس اتنا ہی ہم نے فرائی کرنا ہے، زیادہ فرائی نہیں کرنا، بس ان میں سافٹنیس آ جائے تب تک ہم نے اس میں فرائی کرتے جانا ہے۔ تو فلیم آف کر دینا ہے۔ فرائی ہو چکی ہیں سبزیاں۔ اب جو سبزیاں فرائی کی ہیں ان کو ہم نے ایڈ کر دینا ہے قیمے میں، اور اب قیمہ اور سبزیاں دونوں کو اچھے سے مکس کر دیں۔ اب ہم نے ان کی جو فلنگ ہے وہ شملہ مرچ میں کر دینی ہے۔ تو اچھے سے دیکھیں آپ نے مکس کر لیا۔ اب شملہ مرچ میں باری باری ایک ایک کر کے ایڈ کرتے جانا ہے قیمہ، جتنا جتنا ایک شملہ مرچ میں آتا جائے گا یہ اتنا اتنا اس میں ایڈ کرتے جائیں۔ تو آپ ضرور اپنے گھر والوں کو یہ ریسیپی بنا کے کھلائیے گا، بہت ہی مزیدار تیار ہوتی ہے۔ تو جو شملہ مرچ کا اوپر والا حصہ ہم نے کٹ کر کے رکھا تھا وہ واپس شملہ مرچ کے اوپر لگا دینا ہے، اور جو شملہ مرچ ہیں ان کو ہم نے فرائی پین کے اندر رکھ دینا ہے۔ تو سب کو ہم نے اسی طریقے سے فرائی پین کے اندر ڈال کے رکھتے جائیں گے،
اور جب سب ریڈی ہو جائیں اب ہم نے فرائی پین کو رکھ دینا ہے چولہے پہ. تو فلیم آن کر لینا ہے. سلو آنچ پہ آپ نے ان کو تیار کرنا ہے, تیز آنچ نہیں کرنی. تو فلیم آن کر لیا ہے میں نے, سلو آنچ بالکل رکھی ہے میں نے. تو ہم نے اس کو واپس اب کور کر کے رکھ دینا ہے 15 سے 20 منٹ کے لیے. تو 15 سے 20 منٹ ہم نے اس کو اچھے سے پکنے دینا ہے تاکہ جو شملہ مرچ ہے وہ اچھے سے پک جائیں. تو 15 سے جو 20 منٹ ہے وہ ہو چکے ہیں. کور کو ہٹا لیں گے. آپ شملہ مرچ کو دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سافٹ تیار ہو چکی ہے, بالکل اچھے سے ریڈی ہے, کھانے کے لیے تیار ہو چکی ہے. فلیم کو کر دیں یہاں پہ آف. آپ چیک کر سکتے ہیں شملہ مرچ کو ریڈی ہو چکی ہے یہ. تو اب ہم نے کر لینا ہے اس کو ڈش آؤٹ. تو ڈش آؤٹ کر لیا ہے میں نے الحمدللہ سے. ہماری جو ریسیپی ہے وہ بہت ہی مزیدار تیار ہو چکی ہے. قیمہ بھرے شملہ مرچ جو تھے وہ بہت ہی مزیدار تیار ہو چکے ہیں کھانے کے لیے. آپ اپنے گھر والوں کو ضرور بنا کے کھلائیے گا. میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسیپی بہت پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا, شیئر بھی ضرور کیجیے گا, اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ریسیپی کیسی لگی. تو مجھے اجازت دیجیے, نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.